بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین علیہ السلام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ کیا منظر ہوگا کہ آگے آگے فوجی یزید ناچتی جا رہی ہے اور پیچھے پیچھے بے وارث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں نواسیاں چل رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فوجی یزید کے ہاتھوں میں تمام شہداء کے سر تھے اور وہاں بغیر سروں کے کربلا کی زمین پر شہداء بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بغیر کفن اور دفن کے 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے شہداء زمین کربلا پر بکھرے ہوئے تھے۔ اور کیسا ہی کرب کا عالم ہوگا۔ 13 محرم 61 ہجری کو آس پاس کے لوگوں کو جب یہ معلوم ہوا کہ فوج کا پہرا کچھ کم ہو گیا ہے، چلو فرات پر پانی بھر لائیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات پر پہنچی تو کیا دیکھا ہے کربلا، زمین پر لاشیں بکھری ہوئی ہیں، کہیں کسی کا بازو ہے، کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب یہ قیامت خیز منظر دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس گئیں، کہنے لگی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کو قتل کر دیا ہے، ان کی لاشیں بکھری ہوئی ہیں، ان کے خیام جلے ہوئے ہیں، آؤ ان غریبوں کی تدفین کر دیں۔ ہائے کربلا، یہ سننا تھا کہ وہاں کے مردوں نے کہا کیا پاگل ہو گئی ہو، ان کو یزید نے قتل کیا ہے، اگر ان کی تدفین کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی قتل کر دے۔ چھوڑ دو کوئی نہ کوئی آئے گا اور خود تدفین کر دے گا۔ ان عورتوں نے کہا تعجب ہے تم خود کو مسلمان کہلواتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، ان کے نواسوں اور بیٹوں کے لیے یہ خیال رکھتے ہو، اور تم لوگ بھول گئے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ اجر رسالت نہیں مانگتا، میں اجر رسالت نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو، اگر تم نہیں جاتے نہیں جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی تدفین ہم کریں گے۔ ایسا کہنا تھا کہ وہاں کے کچھ مردوں کو غیرت جاگی اور وہ عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے اور یہ قیامت خیز منظر دیکھا کہ کسی کے سر پر تن نہیں تھا، کسی کے تن پر سر نہیں تھا۔ سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ایک بڑا سا گڈھا کھودتے ہیں اور سب شہداء کو ان میں تدفین کر دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ابھی گڈھا ہی کھود رہے تھے کہ اتنی دیر میں اللہ کی رضا سے وہاں ایک گھوڑے سوار آیا۔ سب یہ سمجھے کہ وہ کوئی سپاہی ہے، پوچھا کون ہو تم؟ وہ گھوڑے سوار رونے لگا اور رو کے کہنے لگا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا بیٹا علی زین العابدین ہوں۔ ان کو سب دیکھ کر سب کی آنکھیں پھر بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا بچھائی اور زمین کربلا سے امام حسین کی لاش کو چننے لگے۔ کہیں سے امام حسین کی انگلی ملتی، کہیں سے امام حسین کے جسم کا کچھ حصہ ملتا، کہیں سے بازو ملتے، کہیں سے پاؤں ملتے۔ کیا قیامت خیز منظر ہوگا۔ امام حسین کی لاش کے ٹکڑوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ پر جب زمین کو تھوڑا سا کھودتے ہیں تو وہاں پہلے ہی سے قبر موجود تھی۔ امام حسین علیہ السلام کو اس قبر میں تدفین کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور علی اصغر کی بھی تدفین کرتے ہیں اور ایک قبر بنا دیتے ہیں، اور وہاں جو لوگوں نے ایک بڑا سا گڈھا کھودا تھا وہاں باقی شہداء کی بھی تدفین کر دی جاتی ہے۔ اس جگہ کو آج بھی گنج شہداء کہا جاتا ہے، جہاں سب کی لاشیں ایک جگہ ایک ساتھ تدفین ہے۔ جب سب لاشوں کی تدفین ہو گئی تو کہیں سے آواز آئی ایک لاش رہ گئی ہے، یہ کوئی بوڑھے صحابی ہیں، ان کو ہم نے تدفین نہیں کیا۔ امام سجاد فرماتے ہیں یہ ابن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تدفین کہیں ایسی جگہ ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے تو پہلے ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر سب نے مل کر ان کی بھی تدفین کی اور سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا
رکو ایک لاش رہ گئی ہے، لوگوں نے کہا ابھی تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ امام سجاد فرماتے ہیں آؤ نہر فرات پر۔ لوگ وہاں بڑھے تو پہلے ایک بازو نظر آیا، اور بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا، جب تھوڑا سا اور آگے بڑھے تو وہاں حضرت عباس علمدار کی لاش نظر آئی۔ جناب غازی کی لاش کو اسی جگہ تدفین کیا گیا۔ آج بھی غازی عباس اور حضرت حسین علیہ السلام کی قبریں آمنے سامنے موجود ہیں۔ سلام یا حسین، سلام حسین فرزند، سلام غازی عباس، سلام شہدائے کربلا، سلام۔